بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آپ سے مخاطب ہیں ببرک نیوز کی اسکرین پہ. ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سابقہ MNA شمس الرحمان خٹک صاحب. پہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں بھی دل کے گہرائیوں سے فضل ربی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے گھر آنے پہ. بہت شکریہ. شمس الرحمان صاحب، آپ 97 میں عوامی نیشنل پارٹی کی سیٹ پر MNA منتخب ہوئے. آپ کے ساتھ صوبائی MPAs ہمارے فرید طوفان صاحب تھے. تو آپ نے اپنے 3 سال پیریڈ میں کوئی ایسا کام ڈسٹرکٹ کرک کے لیے کیا ہو جو باقی لیڈر سے مختلف ہو، یا جو بھی عام کام کیا ہو وہ کیا کام کیا ہے؟ فضل ربی صاحب، پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی چینل کو یہاں آنے پہ، میرا موقف لینے پہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور میری دعا بھی ہے کہ آپ ایک نئے جدت اور ایک نئے رنگ کے ساتھ لوگوں کو ہمارا اور دوسرے سیاسی قائدین کا پیغام پہنچا سکیں. آپ کا سوال اگر میں اس کا بریفلی جواب دوں تو شاید آپ کے لیے یہ ٹائم کم پڑ جائے. تو مختصراً ہماری سیاست میں ہسٹری، میری اتنی عمر نہیں ہے جتنی کہ ہماری فیملی کی اس میں انوالومنٹ ہے. وہ کوئی 60 سے شروع ہوتا ہے. میرے دادا کی صورت میں وہ بھی یہاں کے نمائندے تھے اس وقت جب ایوب خان کی دوری حکومت میں، اس وقت میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ لوگوں کی خدمت کا سلسلہ ہمارا کوئی 70 سالوں تک سے بھی زیادہ ہے، جو میری علم میں بھی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، اس گاؤں کے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ اس کی تاریخ بہت لمبی ہے. لیکن میں محدود کرتا ہوں اپنے آپ کو. آپ نے 97 میں مجھے مینڈیٹ ملا اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ایک آج کا دور ہے اور ایک 97 کا دور ہے. 97 وہ دور تھا جب اس علاقے میں تو کیا پورے پاکستان بحرانوں کا شکار تھا، جہاں پہلے دن وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پہ قوم سے خطاب میں کہا کہ ہم معاشی مشکلات کا شکار ہیں، ہم قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، تو میری مدد کریں اور ملک سنوارو، قرض اتارو. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وہ شدید مشکلات تھے جس میں خواتین نے اپنے زیور تک بیچے تھے اور ملک میں ملک کی ضرورت تھی. تب ایٹمی دھماکے ہوئے اور ایٹمی دھماکے کے بعد دنیا نے ہم پہ اقتصادی پابندیاں لگائی. چونکہ ہم اس وقت حکومت کا حصہ تھے وہ مختصر عرصے کے لیے، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان دھماکوں کی وجہ سے یا تو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے تھے، یا باہر کی دنیا کے پریشر کے سامنے انہوں نے سرنڈر ہونا. ہمارے علاقے کا مسئلہ بنیادی کیا ہے؟ روزگار. سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے محدود، چونکہ حکومت کے پاس وسائل اور اقتصادی طور پہ ملک کمزور تھا، لیکن آپ نے اپنے محدود وسائل میں ڈسٹرکٹ کرک کی ترقی کے لیے کوئی ایسا کام، جس طرح سکولز، کالج، یا کوئی روڈ، یا کوئی ہاسپٹل، یا کوئی ڈسپینسری، کوئی ایسا کوئی مطلب ترقی کا کام کیا؟ یہی میڈیا کا کام ہوتا ہے. آج تک بدقسمتی سے ہمیں کسی نے یہ ایجوکیٹ نہیں کیا ہے کہ MNA کا کام کیا ہے، MPA کا کام کیا ہے. آپ کے سارے ادارے، سکول، ہاسپیٹلز اور یہ بین صوبائی سڑکیں، یہ آپ کی صوبائی حکومت کے زمرے میں آتے ہیں، ان کا دائرہ اختیار ہے. MNA کا بڑا لمیٹڈ اختیار ہوتا ہے، وہ صرف وفاق کے ساتھ. اب وفاق کے ساتھ جو سب کو نظر آنے والا ادارہ ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن اور بجلی کا ہے. کمیونیکیشن میں تب کی ضرورت تھی کہ لوگوں کے گھروں میں ٹیلی فون ہو. اب پرائم منسٹر کے حلقے کے بعد 16 ڈیجیٹل ایکسچینج بنے تھے. اس کے حلقے میں جو مانسہرہ سے وہ الیکٹ ہوئے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد دوسرا نمبر کرک کا تھا جس میں 14 ڈیجیٹل ایکسچینج ہوئے تھے. تب وہ ضرورت تھی. آج ضرورت گیس کی ہے،
उस तब वक्त गैस, तब टेलीफोन की ज़रूरत थी। हाँ, बहुत शुक्रिया शम्सुर रहमान साहब। इसके बाद आप मुख्तलिफ हर इलेक्शन में आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन आप नाकाम हुए। और अगर मौजूदा इलेक्शन मौजूदा जो सियासत है करक की और उस वक्त की सियासत में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अभी ये मोल कंपनी आ गई है, OGDCL आ गई है, करक में मादनियात के अंबार लग गए हैं, लेकिन हम उसको सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हमारे सियासी लीडर्स की वजह से। मैं इसको सियासी लीडर्स की नाकामी समझता हूँ। अवाम को एहतजाज पर उकसाना, क्या एहतजाज इसका हल है, या आप इसको हमारे MPs जिस तरह आप कह रहे हैं और विफाक का नाम आप ले रहे हैं कि MNA विफाक से मुंसलिक है, ये कंपनियां विफाक के साथ मुंसलिक है, तो हमारा सियासी लीडर्स की ये नाकामी है, या ये कंपनियां हमारे साथ ज्यादतियां कर रही है, या ये अवाम नालायक है जो अभी तक हमारे करक में लीगल गैस नहीं लगी। एक हफ्ते की डेवलपमेंट वो आपकी पूरे इस बहस को समेट लेगा मेरे 2-3 जुमलों में। 12 अक्टूबर को टीरी चौक के मकाम पे इस इत्तेहाद का एक मीटिंग हुआ जिसमें मुझे भी इनवाइट किया गया। मेरी वो तकरीर रिकॉर्ड का हिस्सा है, कैमरे में महफूज है। मैंने उस वक्त भी वो मुश्किलात हाईलाइट की थी कि हमारे इश्यूज क्या हैं, इन इश्यूज को पैदा कैसे किया गया, ये कैसे पैदा हुए, और आज हम इन इश्यूज को हल कैसे कर सकते हैं। अब 1 मिनट में आपका चाहूँगा कि मुझे दुख किस बात का है कि ये जो आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो हमारी अपनी हाथों की बनी हुई हैं। ये जिस घर में आप तशरीफ फरमाएं, इस घर में इक़्तिदार भी मुख्तलिफ वक्तों में देखा है और तकलीफ़ें भी देखी हैं। तो 2008 जब मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन 3000 वोटों की फ़र्क से हारा और हमारे MNA मोहतरम मुफ्ती अजमल साहब मुंतखब हुए, वो MNA थे, मियाँ साहब निसार साहब MPA थे और मेरे वालिद तहसील नाज़िम थे। क्योंकि वो गैस महकमे से रिटायर्ड हुए थे और तब हमने इस इलाके के लिए और ख़ुसूसन इस गांव के लिए, क्योंकि ये गांव बहुत बड़ा गांव है, करक के 10 बड़े से बड़े गांव में इसका शुमार होता है, हमने एक प्लान किया कि आने वाले 50 साल तक आने वाली नस्लों के लिए हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें कि बाद में इनको किसी को दरख्वास्त करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए पूरे पाकिस्तान में मिसाल नहीं है माँ सिवाय इस गांव के कि हमने गांव के बीचों बीच 6 इंच लाइन गुजारी और ऐसा घर नहीं था जहां गैस नहीं पहुंच रहा था, ऐसा घर नहीं था जहां पे प्रेशर मुनासिब नहीं था। लेकिन 8, 10, 12 सालों के बाद हम रो रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है। अब ये गैस क्यों नहीं है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी उस तकरीर को जरूर सुने, उसमें उसके असबाब हैं। अब हमें अफसोस जरूर है कि हमारे उस 2008 की उन काविशों को अगर हम आज देखते हैं कि वो बर्बाद हो रहे हैं, तो हमें लाजमी दुख होता है। और हम जो लोगों के सामने बात करते हैं वो दिल से करते हैं, दुखी होते हैं, तब करते हैं, वो लोगों की जहनों में या हमारे चंद दोस्त उसको ऐसे पेश करते हैं कि ये तो अवाम वाली बातें नहीं है, ये तो अवाम की मुखालिफ बातें हैं। ठीक है, कुछ तलख हकीकतें भी होती हैं, लेकिन तब मैंने एक तजवीज़ दी थी कि हमें धरनों की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें एहतजाजों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा एक इलेक्टेड नुमाइंदा है कौमी असम्बली का, शायद खटक साहब हमारे MNA हैं, वो उस हुक्मरान जमात से उसका ताल्लुक है जो आज सूबे और मरकज़ में हुकूमत में है। तो बजाय इसके कि हम एहतजाज की तरफ जाएं,
میں اس کو درخواست کرتا ہوں کہ وزیر اعظم سے ٹائم لو، یہ ہمارے جو سارے احتجاجی بھائی ہیں وہ آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، آپ کی حق میں وزیر اعظم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیں گے، آپ کو اسٹرینگتن کریں گے۔ اس وقت بھی کچھ بھائیوں نے مخالفت کی کہ 3 سال بعد آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، وہ اگر کرنا اس نے ہوتا، لیکن میں ذرا مسئلوں کو اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ مختصر اس کی اتنی وضاحت چاہتے ہیں کہ اس کا قصوروار آپ منتخب نمائندوں کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ میڈیا کے ساتھ روزانہ ٹاکس نہیں ہوتی، اس لیے تھوڑا سا میں ایک ڈیٹیل میں کہ میری اس تجویز کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگ احتجاج کی طرف گئے، لیکن احتجاج کا رزلٹ تو نہیں آیا، لیکن مذاکرات کا رزلٹ آیا، چاہے وہ بانڈا دور شاہ میں رات کے وقت مذاکرات تھی، اس کا صبح فائدہ لوگوں کو ہوا، یا چاہے وہ کمشنر آفس میں وہی میری تجویز کو آگے پیش کیا گیا کہ شاہد خٹک سی ایم سے ٹائم لے اور تینوں تحصیلوں کے 5 یا 10 بندوں کو اکٹھا کر کے یہی میری تجویز تھی جو مان لی گئی، لیکن تھوڑی سی میری وہاں پہ ہمارے سیاسی دوستوں نے کھچائی کی، لیکن الحمدللہ اب وہ ایسی بیتکی بات میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ جو ناقابل عمل ہو۔ ہماری لاکھ اختلاف صحیح حکومت سے، ہمارے لاکھ سیاسی اختلاف صحیح، میرے لاکھ، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آج بھی میاں نثار حزب اختلاف کا MP ہے اور وہ ہمارے ظفر بھائی بھی حزب اختلاف کے رکن ہے، لیکن شاید وہ ہمارے ساتھ عمر میں چھوٹا ہے، لیکن وہ MNA ہے، اس کی حکومت ہے، تو وہی فورم ہے جن پہ ہمارے کام ہوں گے، تو وہی جو تجویزیں ہم نے دی تھی۔ اب اگر وہ آپ احتجاج کرتے یا نہ کرتے، یہ رزلٹ ہمیں اختلاف پارٹیوں کی سطح پہ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ذاتیات کی حد تک نہیں جانا چاہیے، اور یہ فورم ہے کہ حکومتی ہمارے مسائل، اب میں نے سنا ہے کہ چیف منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں کرک یا بانڈا دور شاہ، وہاں وہ فیس 2 کا افتتاح بھی کریں گے۔ اب یہ ان کی حکومت ہے، ان کا حق ہے، ان کو یہ بھی حق ہے کہ وہ لوگوں پر احسان جتائیں کہ میں اب اربوں کا پروجیکٹ دے رہا ہوں، تو ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے، اور سب سے پہلے ان کو انشاءاللہ سارے دوستوں کو کہیں گے کہ وہ گزشتہ دنوں جو 16 اکتوبر کو ٹیری چوک میں احتجاج ہوا، اس میں بہت کم تعداد دیکھی گئی اور ایک ہی جماعت کے لوگ تھے، کیونکہ گیس یہ ایک ہمارا علاقائی ایشو ہے، پورے ڈسٹرکٹ کا ایشو ہے۔ لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ جس طرح یہ احتجاج جو ہے یہ مول کمپنی سے لفافوں کے لیے ہمارے لیڈرز کرتے ہیں اور عوام کو استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح چند سال پہلے رنگین آباد میں بھی ایک احتجاج ہوا تھا اور جس میں ہمارے MNA صاحب بھی آ گئے تھے، اور اسی احتجاج میں سیاسی لیڈرز نے جس وقت مذاکرات کیے، لفافے ملے اور وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد عوام کو چھوڑ دیا گیا اور 3 سال دوبارہ اس کا نام نہیں لیا۔ اسی وجہ سے عوام متنفر ہے ان احتجاجوں سے۔ یہ چند ایک ہی جماعت کے لوگ تھے جنہوں نے احتجاج کیا اور عوام نے احتجاج کا ساتھ نہیں دیا جس طرح احتجاج ہونا چاہیے تھا۔ بڑا مشکل سا سوال ہے۔ دیکھیں، گیس کا ایشو تو ہر کسی کا ہے، جو بھی احتجاج گیس کے نام پہ ہوگا تو لوگ آتے ہیں اس میں، لیکن یہ احتجاج اتنے طویل ہو گئے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے کہ لوگ جیسے احتجاجوں کا وہ ثمر پھر نہیں ہوتا جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ میں تو اوپنلی کہتا ہوں، میں تو دھرنے میں نہیں جاتا ذاتی طور پہ، کیونکہ جو آپ کہتے ہیں یہ الزام ہے یا حقیقت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ دھرنا ختم ہوتا ہے۔ یہ دھرنا ہوتا کیوں ہے، یہ دھرنا ختم کیسے ہوتا ہے، اب یہ اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اب میں چاہے عوام یہی جواب چاہتی ہے کہ رنگین آباد میں کیا ہوا اور عوام کو اس کا کیا فائدہ ملا اور جو لیڈرز تھے ان کو کیا فائدہ۔ یہی اسی لیے تو میں دھرنوں سے
इज्तनाब करता हूँ कि भले मैं अपने घर से 100-200 रुपया खर्च करूँ, लेकिन अगर रिजल्ट ना हो तो आखिर में ये कहा जाएगा कि देखो क्यों आपने हमें बुलाया, क्यों हमें वापस किया, और इस दौरान डील क्या हुई, ये लोगों के जहनों में होता है। अब मुफ्त में मैं ये इल्ज़ाम अपने सर क्यों लूं? वो अल्लाह को पता है, मुझे पता है कि इसीलिए थोड़ा सा मैं परहेज करता हूँ कि इन धरनों से, इन बैठकों से ज़रा दूर रहूँ। तो मेरी हमेशा तजवीज़ भी यही होती है, जो मैंने ओपनली ठेरी चौक में धरने का प्लान बनाने वालों दोस्तों को सामने रखी कि फोरम यही है कि इल्ज़ामात से भी बचें। शायद हमारा MNA है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक मीटिंग अरेंज कर लें। प्राइम मिनिस्टर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चीफ मिनिस्टर है, वो हमें ये रिलीफ दे सकता है कि हमें गैस की शक्ल में। तो अगर ये इसी तरीके से हम जारी रखें कि हम तमाम, अब ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा MNA है और मैं इलेक्टेड बंदा नहीं हूँ, मैं चाहूँ कि वो इख्तियार मुझे दे, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो हमारी ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि बहुत सारे हमारे दोस्त MNA से इख्तियार लेना चाहते हैं कि MNA तो वो है, लेकिन पाइप मेरे मर्जी से आए और गैस मेरी मर्जी से आए, और लोग, ठीक है, इलेक्शन, सियासी सरगर्मियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब उसके रास्ते में रुकावट भी कोई ना बनाए, उसको काम करने दें, वो अपना काम कर रहा है और इसका एहतिसाब इलेक्शन में होगा, फिर देखेंगे। अगर हमारा मुंतखब नुमाइंदा MPA मियां निसार गुल का खैल साहब, हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं कि उसके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं। अक्सर जो उनकी वीडियो में देखा जा रहा है पिछले 2-3 माह से कि वो कहते हैं कि कौम आगे हो, मैं पीछे हूँगा और धरना देंगे, हक के लिए लड़ेंगे। क्या हक के लिए लड़ने का मुंतखब नुमाइंदे का यही काम है कि वो कौम को आगे करे? कौम ने तो इनको मुंतखब किया है कि हमारी लीड करे आप, और मुंतखब नुमाइंदा क्या उसका हक एहतजाज का बनता है या असेंबली में बात करने का बनता है हक लेने के लिए? वो जो मैं जवाब देना चाहता हूँ वो आपका सवाल खुद जवाब है। सिर्फ करक पाकिस्तान में कौमी और सूबाई हल्के नहीं हैं। इस पाकिस्तान में सैकड़ों कौमी असेंबली के हल्के हैं और कोई 1000 तक सूबाई असेंबली के हल्के हैं। इश्यूज के लिए तो मैंने कभी नहीं सुना है कि ये हमारे पड़ोस में हंगू है, हमारे पड़ोस में कोहाट है, हमारे पड़ोस में लकी मरवत और बन्नू है। बन्नू में भी गैस की डिस्कवरी हुई है, कोहाट में भी गैस की डिस्कवरी है और हंगू में भी गैस की डिस्कवरी है। और हकीकत यह है कि ये मर्दानखील 2 के नाम से जो वेल है, इसकी प्रोडक्शन आज तक होने वाली डिस्कवरीज में सबसे ज्यादा है। कभी हमने नहीं सुना है कि अवाम सड़कों पे आए हों। शायद उनके नुमाइंदे वो रोल प्ले कर रहे हैं जो हमारे वाले प्ले। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन ये क्या शुगल मेला लगा हुआ है कि हम ही क्यों, हम सड़कों पे आए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हम एहतजाज पे जाते हैं। तो ये तो सवाबी में मैंने कभी नहीं सुना है। मैंने कभी मर्दान, चरसद, नौशेरत, इवन के चित्राल, तुरगर जैसे इलाकों में भी मैंने कभी नहीं सुना है। तो हम, ये सवालिया निशान है बहुत बड़ा कि यहाँ पे ये जो सिलसिला धरनों का और एहतजाजों का ये ट्रेंड क्यों बन गया है। MPAs मियाँ साहब का तो ये अलमिया है कि वो 2 टेन्योर में पहले हुकूमती पार्टी में थे, तो हुकूमती पार्टी का मेंबर होना और हज़्ब इख्तिलाफ, इसमें बड़ा फ़र्क है। माइंड सेट उसका ये है कि अगर मैं डिलीवर करूं तो मैं सियासत में जिंदा हूं, अगर तो मैं डिलीवर ना करूं फिर शायद मुझे मुश्किलात होंगी। अब ये अपनी अपनी नसीब की बात है, उसको मौक़े मिले हैं। और करक की तारीख में 14 साल MPA का टेन्योर शायद किसी को ना मिला हो, तो मियां निसार साहब को मिला है। और 14 साल बाद वो कह रहे हैं कि आप लोग एहतजाज के लिए निकले।
وہ اس لیے احتجاجوں پہ مجبور ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے. اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس نے 2 ٹینیور حکومت میں گزارے ہیں. اس کا مائنڈ چینج نہیں ہوا ہے کہ آنے والے الیکشن بھی میں ترقیاتی. اگر اس اسٹیچر کا بندہ جو 3 مرتبہ، اس کو نیشنل پالیٹکس میں ہونا چاہیے تھا، پارٹی سیاست میں ہونا چاہیے تھا. کیا یہ جو بہت بڑے بڑے ہمارے قائدین ہیں پارٹیوں کے، انہوں نے سارے ترقیاتی کام تو نہیں کیے. جب آپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بہت آگے سفر کرتے ہیں تو وہ نظریات اور ایشوز کی سیاست کرتے ہیں. یہ کہ ہر صورت میں بس خواہ مجھے فنڈز دیں، اس کے سوا کوئی، یہ اس منطق میرے سمجھ میں آپ عالم دین تو نہیں ہیں، لیکن آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اور کرک کی سیاست میں کافی سینئر ہیں. کیا ہمارا مذہب، ہمارا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یا ہمارا جو روایت یا ہمارے جو پختون روایات ہیں کہ راستہ بند کرنا، مسافروں کو تکلیف دینا، مذہبی لحاظ سے، روایتی لحاظ سے، پشتو کلچر کے لحاظ سے، کیا یہ درست ہے مسافروں کو تکلیف دینا؟ جو ایک بندہ کراچی جا رہا ہے یا پشاور جا رہا ہے، اس کے لیے ہم راستہ بند کریں، اس میں کتنا ثواب ہے؟ قطعا نہیں. میں تو جس اسکول آف تھاٹ جسے کہتے ہیں، جس مکتبہ فکر سے ہے، میری جو سوچ ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گیس ملے، یہ ایک سہولت ہے، لیکن آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے میں 500 بندوں کو تکلیف دوں تو یہ تو کوئی تک کس کی نہیں بنتی. میں تو ابھی ایک جنازے سے میں ہو کر آیا ہوں، اور وہاں مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ بندوق گھر میں رکھنا جائز ہے، لیکن وہ کس مقصد کے لیے، اس کی باقاعدہ تشریح اور تفصیل ہے کہ قرآن اور اللہ نے کس حد تک اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خطرہ ہو، آپ کو چادر اور چار دیواری کی حفاظت نہ رہے، آپ کے گھر پہ الغار ہو، آپ کے گھر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، آپ کی عزت کو، تو آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس بندوق کا استعمال ریاست کا حق ہے، پولیس کا حق ہے. اسی طرح کسی بھی انسان کو دوسروں کے لیے شرائع بند کرنا، میں تو اس کا مذہب، ہمارا اسلام تو سلامتی اور امن، دوسروں کے فلاح کی بات کرتا ہے. ہم کیسے دنیا کی کوئی بھی معذب معاشرے میں روڈوں کو بلاک کرنا، اس کی اجازت تو نہیں. موجودہ دسمبر میں بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہوئے ہیں، اللہ کرے ہو جائے اسی ڈیٹ کو. آپ کا کوئی تحصیل میئر لیول کا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ ہے؟ فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ملک کی صورتحال ہے اس میں بلدیاتی الیکشنز ہوں. میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی الیکشن ہوگا. سپریم کورٹ کی بڑی اس حوالے سے دو ٹوک فیصلہ ہے، رائے ہے کہ یہ الیکشنز ہوں، یہ آئینی تقاضا ہے. لیکن آئینی تقاضا تو یہ 3 سال پہلے بھی تھا، لیکن 3 سال تک معطل رکھا گیا. اب دسمبر تو پرسوں کو دسمبر ہے، تو ابھی تک تو اس کی کوئی خد و خال ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. باقی میں تو فی الحال سیاست کے بغیر جو خدمت ہو سکتی ہے لوگوں کی میں کر رہا ہوں. مختلف سیاسی جماعتوں کے میں ان کا مشکور ہوں. تقریباً ملک کی تمام بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے، جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہ بھی مجھے یہاں دعوت دینے آئے ہیں. میں ان کو مشکور ہوں، انہوں نے ٹرسٹ اور اعتماد کیا ہے. اور الیکشنز اکیلا تو نہیں لڑا جا سکتا جب تک کہ آپ کی پوری ٹیم ورک نہ ہو. اور میری ایک بات یاد رکھیں جو مجھے لازمی کہنی ہے، وہ یہ کہ میری سیاست کا ذریعہ احتجاج نہیں ہے. آپ کی طرز سیاست کرک کے دوسرے سیاستدانوں کے لحاظ سے مختلف ہے، اور اس سے لوگ یہی تاثر لیتے ہیں کہ شمس الرحمان صاحب جو ہے یہ مول کمپنی کے نمائندے ہیں. یہ الزام لگتا ہے آپ کے اوپر. صحیح. اور آپ سوشل میڈیا اور اخبارات ان میں بھی بہت کم نظر آتے ہیں. صحیح. ایک 2-2.5 سالوں سے میں، انسان کی اپنی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، ان کو سنبھالا دینا ہوتا ہے.
میں 2-2.5 سال تک دانستہ سیاست سے، سیاسی سرگرمیوں سے دور رہا. باقی یہ جو دوسری بات ہے بہت ضروری ہے. مول کمپنی نے ہمارے علاقے میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور یہ انویسٹمنٹ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جھولیاں پھیلاتے ہیں باہر کی دنیا میں کہ ہمارے علاقے میں انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں، آپ آئیں یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. اب ہم بھی ان لوگوں میں ہم سب شامل ہیں جن کی خواہش تھی کہ کرک ضلع میں لوگ آئیں انویسٹمنٹ کریں. انویسٹر سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ کہاں پہ محفوظ ہے، مجھے اس کا ریٹرن کہاں اچھا مل سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر اور لوکل لوگوں کا رویہ یہ شامل ہے. میں کوئی نیگیٹو آدمی نہیں ہوں کہ میں وہ جو رزق کا معاملہ ہے، وہ مول کمپنی بہت چھوٹی ہے. میں جن کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ان کے ذیلی ادارے ہیں پاکستان میں. میرا تو وہاں پہ کاروبار ہے، اور الحمدللہ اگر وہ جو 5-6 کرک ضلع میں سب سے زیادہ حکومت کو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، اس میں میرا فرم بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں. لیکن اس میں ایم او ایل یا مول کمپنی، چونکہ اس کا ہمیں فائدہ ہے. میرے اسی ضلع کے 250-300 لڑکے اس میں کام کرتے ہیں بطور مزدور، بطور مسن، بطور کاریگر، کسی بھی حوالے سے. اسی کمپنی کی برکت سے آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم یہاں احتجاج کرتے ہیں، حکومت پہ پریشر بڑھاتے ہیں، اور اس کی ایوز ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرتا ہے. لیکن اس جیسا پلانٹ الواڑگی میں بھی ہے، چونکہ وہ سرکاری ہے، چونکہ وہ او جی ڈی سی ایل کا ہے، چونکہ وہاں ڈنڈا ہے، چونکہ وہ فوری طور پر وہاں تو کوئی نہیں جاتا. اگر تو ایم او ایل ہی ایک ایسا کمزور کاروباری ادارہ ہے تو ہائی وے کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم چیف منسٹر کے گھر کے بہتر بات تو یہ ہے. آپ کیا مشورہ دیں گے کرک کے عوام کو مستقبل کے الیکشن میں کہ اپنے کیسے منتخب نمائندے کو منتخب کریں، اور آپ کو کتنا ماہانہ ملتا ہے مول کمپنی کی طرف سے جس طرح عوامی رائے پائی جاتی ہے؟ اچھی آپ کے طرز سیاست کے حوالے سے اچھی بات ہے کہ آپ کو مذاکرات کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ہاں اچھی بات ہے. شاید خٹک ہم کرک کے سیاسی ورکرز میں، وہ خود کہتا ہے کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، لیکن اس کو کوئی 80,000 تک ووٹ ملا تھا. وہ کیوں ملا تھا؟ کیا بندوق کے نوک پہ، یا کسی کو رشوت اس نے دی تھی؟ یہ 80,000 ووٹ ان لوگوں نے دیا تھا جو یہ جو دھرنوں کی سیاست ہے، یہ جو بندوق کی سیاست ہے، یہ جو بڑے بڑے داؤں کی سیاست ہے، لوگ اس سے تنگ تھے. انہوں نے ایک اپنے ہی میں سے انتہائی غریب بندے کو 80,000 ووٹ دیا. وہ اس وجہ سے دیا کہ یہ جو 80,000 ووٹ 80,000 کے اعتماد پر یہ پورا اتر گئے. وہ الگ ایشو ہے، وہ الگ ایشو ہے کہ وہ اس اعتماد پہ، میں لوگوں کی رائے کی بات کر رہا ہوں کہ 80,000 ووٹ لوگوں نے بڑے بڑے پارٹیوں کے مخالفت میں، بڑے بڑے پیسے والوں کے مخالفت میں، یہ لوگوں نے یہ رائے اس لیے دی. اب دیکھیں یہی جب دھرنے ہوتے ہیں، یہ 50-100-150 لوگ ہوتے ہیں. آپ تو شمدید گوائیں کتنے لوگ آئے تھے اس دھرنے میں؟ چلو میں آپ سے تقریباً 200 یا اچھا. اور اس بانڈا داؤد شاہ کی آبادی 2 لاکھ سے زیادہ ہے، 2 لاکھ سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اور یہاں پہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہیں. اب اتنے بڑے کرک کے بڑے بڑے سیاستدان ایک دھرنے میں آ رہے ہیں، اور وہاں پہ 150 سے 200 لوگ آ رہے ہیں، وہ شرکت کر رہے ہیں. تو جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس لیے حق اور سچ کی بات کرتا ہوں کہ میں بات وہاں پہ وہ 150-200 بندوں سے نہیں کرتا. آپ بھی ریکارڈنگ لائیو چلاتے ہیں، دوسرے کیمرے والی بھی چلاتے ہیں. میرے مخاطب ان 200-250 لوگوں سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ شاید خٹک کو پڑے. دیکھیں بانڈا داؤد شاہ میں شاید کو کوئی 24,000 تک کا ووٹ پڑا تھا. میں نے الیکشن نہیں لڑا تھا،
لیکن کوئی 6,000 تک ووٹ مجھے بھی ملا تھا. 30,000 ووٹ ہو گئے. میرے مخاطب یہ 30,000 لوگ ہوتے ہیں اور وہ میری باتوں کو پسند کرتے ہیں کہ یہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے. وہ نہ دھرنوں والے ہیں، نہ وہ احتجاج والے ہیں. وہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، وہ اداروں کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں وہ باتوں سے کرتا ہوں اور ان کی رائے بڑی ٹھیک ہے. اب ایک کمزور سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اپنے تقریر اور اپنے حق میں دلیل دینے کے لیے دوسروں پر تنقید کرتا ہے. وہ کمزور نشانی ہوتی ہے. مجھے آپ 30 سال سے مجھے زیادہ عرصہ ہوا، کوئی ایک کلپ دکھا دیں جس میں نے اپنی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے پہ تنقید کی ہو. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے سیاسی ورکرز کی کہ وہ اپنی بات کو منوانے کے لیے، کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں فضل ربی یہ ہے، شمس الرحمان یہ ہے، فلانا یہ. یار تم وہ شمس الرحمان فضل ربی کو چھوڑو، تم کیا ہو وہ بتاؤ، تمہاری خدمات کیا ہے وہ بتاؤ. اب ہمارے پاس سیاست میں جو لوگ اتنی آزادی آ گئی. چلتے چلتے آخری بات میں آپ سے یہ کرتا ہوں، مختصر الفاظ میں عوام کو یہ پیغام دینے، آخری سوال ہے کہ عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کون سی چوائس دینا چاہیں گے، احتجاج، دھرنا یا پرامن طریقے سے مذاکرات؟ تو یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کمشنر آفس میں مذاکرات کامیاب ہوئے، تو مذاکرات تھے. آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ سے ہم ٹائم لیں گے، تو میں نے تو وہی بات کی تھی کہ مذاکرات کرو اور وزیر اعلیٰ سے ٹائم لو، وہ آپ کے مسئلوں کا حل ہے. آج ہم اس طرف گئے، ہم نے کامیابی پا لی. آئندہ بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے، آئندہ بھی ہمیں مذاکرات، کیونکہ ہمارا علاقہ احتجاجوں کو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. عوام کو آپ یہ مشورہ دینا، کیا مشورہ دیں گے؟ وہ ایسے احتجاجوں میں شرکت کریں؟ کیا یہ حقوق العباد کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر پا رہے ہم کہ راستے بند کرنا؟ آخری سوال نہیں، راستے بند کرنے یہ حقوق العباد کے زمرے میں نہیں آتا. میں تو پہلے بھی میں نے کہا میں تو اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ میں ذاتی الحمدللہ مجھے قرآن کو پڑھنے اور 2 جید علماء کی تفسیروں کو 2 مرتبہ مجھے پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے زندگی میں، اور اس پہ 6-7 سال لگے ہیں. میرے فیس کو نہ دیکھیں، میرے کیس کو دیکھیں کہ میں اندر سے کیا کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کیا ہے. میں 57 سال میری ایج ہے، جوانی نے نہیں آنا، اب موت کی طرف جانا ہے. تو میں وہ قطعاً غیر ذمہ دار بات نہیں کروں گا کسی کو کہ آپ اپنے حق کے لیے سڑک پر آ جائیں. یہ اسمبلیاں بنی ہیں حق کے لیے، یہ جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں یہ حق کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ جو وزیر اعظم اور یہ جو ڈپٹی کمشنر اور گاؤں کے مشیران ملکان یہ ہوتے ہیں، یہ حق کے لیے ہوتے ہیں. تو ہر ایک ایشو پہ سڑک پہ آنا، ہر ایک ایشو کی بہت بڑی بات ہو تو اس کے لیے اگر جی بہت شکریہ شمس الرحمان صاحب، آپ نے